أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ترجمہ کنزُ الایمان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں۔ ترجمہ کنزُ العرفان یا کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں۔ ام تسألهم یا کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو۔ ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ رسالت کی تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ انہیں اپنے مالوں سے وہ تاوان ادا کرنا بھاری پڑ رہا ہے اور وہ اسی تاوان کے بھاری بوجھ کے نیچے دبے ہونے کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور جب ایسا بھی نہیں ہے تو پھر ایمان قبول کرنے سے اعراض کرنے کا ان کے پاس کیا عذر ہے۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون ترجمہ کنزُ الایمان یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں۔ ترجمہ کنزُ العرفان یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں۔ ام عندهم الغیب یا ان کے پاس غیب کا علم ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کفار کے پاس لوح محفوظ ہے جس میں آئندہ ہونے والے واقعات کی خبریں ہیں اور یہ لوگ اس میں موجود باتیں لکھ رہے ہیں اور اس بنا پر آپ سے جھگڑ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب عز و جل کے ساتھ کفر کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان والوں سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ترجمہ کنزُ الایمان تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا۔ ترجمہ کنزُ العرفان تو تم اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس نے اس حال میں پکارا کہ وہ بہت غمگین تھا۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ تو تم اپنے رب کے حکم تک صبر کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو مہلت دینے اور ان کے خلاف آپ کی مدد کو مؤخر کرنے کے معاملے میں آپ اپنے رب عز و جل کے حکم کا انتظار کریں اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کریں۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب احد کے میدان میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے مسلمانوں کے خلاف دعا کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف والوں کے خلاف دعا کا ارادہ فرمایا تو یہ آیات نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم پر جلدی عذاب نازل کرنے کے معاملے میں مچھلی والے کی طرح نہ ہونا تاکہ کہیں ان کی طرح آپ بھی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور وہ وقت یاد کریں جب اس نے اس حال میں اپنے رب عز و جل کو پکارا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بہت غمگین تھا۔ یاد رہے کہ یہاں مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین ترجمہ کنزُ الایمان اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا الزام دیا ہوا، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کیے سزاواروں میں کر لیا۔ ترجمہ کنزُ العرفان اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور وہ ملامت کیا ہوا ہوتا، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے حقداروں میں کر لیا۔
लौला अन तदारकहु निअमतुम मिन रब्बी, अगर उसके रब की नेमत उसे ना पा लेती। इस आयत की एक तफसीर यह है कि अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के रब अज़्ज़ व जल की रहमत उनकी दस्तगीरी ना करती और अल्लाह ताला उनके उज्र और दुआ को कबूल फरमाकर उन पर इनाम न फरमाता तो वो जरूर मलामत किए हुए मछली के पेट से चटगल मैदान में फेंक दिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने उन पर रहमत फरमाई और वो बगैर मलामत किए हुए मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए। दूसरी तफसीर यह है कि अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के रब अज़्ज़ व जल की रहमत उनकी दस्तगीरी ना फरमाती तो वो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते, फिर वो जरूर मलामत किए हुए मैदान हश्र में फेंक दिए जाते। फजतबाहु रब्बुहु, तो उसे उसके रब ने चुन लिया, यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दुआ करने और अपना उज्र पेश करने की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया और उनकी नेकी की सिफात को मजीद तरक्की दी और उन्हें ऐसा काम करने से महफूज कर दिया जिसे छोड़ देना बेहतर हो। अल्लाह ताला कुरान करीम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।